ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ صحابہ کرام بہت تربیت یافتہ لوگ تھے۔ صحابہ کرام اپنی انرجی کو برباد نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام ہر بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹریننگ دی تھی کہ اپنا کام کرتے رہو، تمہارا کام 1000 سازشوں کا جواب ہو۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے وقت کو صحیح گزارو، اپنے مال کا صحیح استعمال کرو، اپنے ٹائم کو مینیج کرو، ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز۔ جو قوم اس کا مینجمنٹ ٹھیک سے کرتی ہے اس قوم کو دنیا میں سربلند ہونے سے دنیا میں کوئی قوم روک نہیں سکتی۔ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ بار بار یاد دلایا جاتا تھا، اور اقیم الصلاۃ ایک جامع عنوان ہے ہیومن ریسورسز کے مینجمنٹ کا، اور آتوا الزکاۃ ایک جامع عنوان ہے فائنینشیل ریسورسز کے مینجمنٹ کا۔ جب بھی کوئی سازش ہوتی تھی صحابہ سے کہا جاتا تھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دو۔ کیا صحابہ نماز نہیں پڑھتے تھے جو ان سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے کہ اقامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا تھا۔ ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت میں ایک مخصوص ووکیبلری استعمال کی جاتی ہے، ایک خاص زبان استعمال کی جاتی ہے، اور یہ بھی کسی تحریک کی ایک کامیابی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت باریک نفسیاتی نقطہ ہوتا ہے۔ تبلیغ کی محنت میں ایک لفظ بولا جاتا ہے نماز والی محنت۔ میں قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے اقیم الصلاۃ کے مطلب سے قریب تر سمجھتا ہوں اس تعبیر کو کہ نماز والی محنت۔ اس میں علم بھی آئے گا، اس میں طہارت بھی آئے گی، اس میں اجتماعیت بھی آئے گی، اس میں اتحاد بھی آئے گا، اس میں ڈسپلن بھی آئے گا، اس میں امام کی اقتداء بھی آئے گی۔ اتنی آسانی سے اتحاد پیدا ہو گیا جب مقتدی امام کے پیچھے ایک ہو گئے۔ کتنی آسانی، کوئی تقریر نہیں کرنی پڑی، ایک کو اپنا امام بنا لیا، سب پیچھے کھڑے ہو گئے، اب سب بالکل متحد ہیں۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت بالکل فریش ہوں، میں نماز میں سورہ یاسین پڑھوں، اور امام صاحب نے سورہ قل واللہ احد پڑھ کے رکوع کر دیا۔ اب میں نہیں کر سکتا کہ میں اپنی خواہش کے مطابق سورہ یاسین پڑھتا رہوں، اس لیے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں فالوور ہوں، میں کسی کے پیچھے ہوں۔ میں رکوع میں چلا جاؤں گا، سب کے سب رکوع میں چلے جائیں گے، خوبصورت اتحاد قائم ہوتا ہے اس آسان طریقے سے کہ ہم سب اپنے کو چھوٹا مان لیں، کسی کو اپنے میں سے بڑا مان لیں۔ تو جب ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تو اللہ نے اس کے جواب میں قرآن مجید میں یہ آیت اتاری ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ دین کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یہ اصل دین نہیں ہے۔ اور آگے اس کے بعد دین اصل کیا ہے؟ اخلاق تمہارے اچھے ہوں، تم اپنے مال کو خرچ کرنے کی ترتیب بالکل بہترین طریقے پر ادا کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرو، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، پورے معاشرے کی خدمت کرو، غریبوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، جو جن کی گردنیں کہیں پھنسی ہوئی ہیں، غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں، جیل میں ٹھوسے جا رہے ہیں، ان کا خیال رکھو، جو غلامی کی زنجیریں جن کے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں ان کا خیال رکھو، ان کو آزادی دلاؤ۔ یہ اصل دین ہے۔ اصل دین یہ نہیں ہے کہ ادھر رک کر کے نماز پڑھیں یا ادھر رک کر کے نماز پڑھیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے امت میں اتحاد لانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ امت میں حقیقت دین کو لایا جائے۔ یاد رکھیے، اگر جس دل کے اندر صبر کی صفت پیدا ہو گئی، شکر کی صفت پیدا ہو گئی، تقوی پیدا ہو گیا، جو دل حسد سے پاک ہو گیا، جو دل تکبر سے پاک ہو گیا، جس دل میں اللہ کی اور اللہ کے رشتے سے سب اہل ایمان کی محبت آ گئی،
جس دل میں آخرت کی فکر آ گئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی زبان یا ہاتھ سے دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچ سکے. آج صبح کی نشست میں بہت تفصیل سے اس عاجز نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ ہم سے کہیں ایک غلطی ہو رہی ہے کہ ہم نتائج پر محنت کر رہے ہیں، نتائج کے اسباب کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ اختلاف جو ہوتا ہے یہ بگڑی ہوئی قلبی کیفیت کی وجہ سے. اختلاف دلائل کی بنیاد پر جو ہوتا ہے اس سے کبھی بھی آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوتے. بہت احترام رکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کا. شدید اختلاف بھی ہے کسی کے مسلک سے، کسی کی رائے سے، کسی کی تعبیر سے، کسی کی فکر سے، لیکن اس کے باوجود اس کا پورا احترام، اس سے محبت، اس کی خوبیوں کی قدر اور اعتراف. یہ ہے مزاج ہمارا جو بنایا گیا تھا. بہت اچھا ہے کہ اس وقت اتنا بڑا یہ مجمع یہاں جمع ہے. آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسلکی اختلاف کی بات چھیڑتا ہے تو آپ اس سے بہت محبت سے یہ کہیے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں عالم نہیں ہوں، آئیے میں اپنے مسلک کے کسی عالم دین کے پاس آپ کو لے کر چلتا ہوں، آپ وہاں تشریف لے چلیے. یہ بات ان سے کیجیے. آپ سوچئے ذرا، دواؤں کی کمپنیاں ریسرچ کرتی ہیں، اس میں ایک کمپنی ثابت کرتی ہے کہ فلاں دوا جو ہے بہت اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بہت نقصانات ہیں. فلاں اینٹی بایوٹک جو ہے وہ لیور کو ڈیمیج کرتا ہے. تو وہ دوا کی کمپنی سیمینار بلائے گی، ڈاکٹرز کو بلائے گی، دوا بنانے والی کمپنیوں کے اور اس لائن کے سائنسدانوں کو بلا کر ان کے درمیان وہ بحث کرے گی. یا جلگاؤں کی مچھلی منڈی میں جا کر ڈاکٹر صاحب تقریر شروع کریں گے اور مچھلی منڈی میں جا کر کہیں گے کہ یہ جو اینٹی بایوٹک ہے نا ایزیتھرومائسین، اس سے ریسپائریٹری سسٹم فیل ہوتا ہے. تو مچھلی کاٹنے والا اپنی گناسے کو دکھائے گا، بہت تیز دھار ہے. ارے بابا یہ ہم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں حیران ہوتا ہوں. عوام کو اکٹھا کیا، کالج کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو امام کے پیچھے؟ وہ بیچارہ گڑبڑا جاتا کہ میں تو نہیں پڑھتا. اچھا یہ دیکھو بخاری، یہ ہے ایسے بخاری میں لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب وہ لڑکا سوچتا ہے یار مشکل سے 3 مہینے پہلے نماز شروع کی تھی اور وہ بھی گئی، وہ بھی نماز بھی نہیں. وہ سوچتا ہے یار وہی زندگی اچھی تھی کہ پکچر دیکھیں گے، انٹرنیٹ دیکھیں گے، ان مولویوں کے چکر میں پڑیں گے تو یہی ہوگا. یہ کہے گا کہ ہوگی اور یہ کہے گا کہ نہیں ہوگی. ارے بابا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ فزکس کے اسٹوڈنٹ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ کر کہتے؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان علمی مسائل پر گفتگو کرنے والا کوئی شخص کسی بھی عالم دین کے پاس گیا. یہ اس بات کا کلیئر کٹ ثبوت ہے کہ یہ کوئی سازش ہے جو ہم کو آپس میں لڑانے کے لیے کی جاتی ہے. کلیئر انڈیکیشن. میں امریکہ کے دورے پر گیا، میں حیران رہ گیا. کانگریس کی لائبریری، امریکن کانگریس کی لائبریری میں نے وزٹ کی. میں حیران رہ گیا کہ امریکن کانگریس کی لائبریری میں پورا ایک ڈپارٹمنٹ جھگڑے اور فقہی اختلاف کی کتابوں سے بھرا. ہارورڈ یونیورسٹی میں گیا، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر کے بعد شام کو میں نے کہا میں تھوڑا سا وقت میں وزٹ کر لوں، تو مجھے وہاں جو فزکس کے پروفیسر صاحب سے مجھے لے کر گئے. میں نے وہاں جتنی بھی مسجدیں دیکھی، سوسائٹی جو ہوتی ہیں وہاں اسلامک سینٹرز، ان سب کے اندر تقوی سکھانے والی کوئی کتاب نہیں، ڈسپلن سکھانے والی کوئی کتاب نہیں، غریبوں کی خدمت سکھانے والی کوئی کتاب نہیں، اخلاق اور عادات کو سدھارنے والی کوئی کتاب نہیں. آمین زور سے کہنا ہے کہ نہیں کہنا، اس کے اوپر 5 کتابیں موجود. کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ میں وجہ بتاتا ہوں. میں بالکل مایوس نہیں ہوں، الحمدللہ میں بہت آپٹمسٹک انسان، بہت پر امید انسان. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، حالات اتنے تاریک نہیں ہیں جتنے میڈیا بتا رہا ہے.
بالکل غلط بات ہے یہ. میں ایک مثبت پازیٹیو سائنس بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان یہاں سے ہمت لے کر جائیں. دیکھیں پچھلے 200-300 سال سے 400 سال سے جب سے امت مسلمہ کا زوال آیا اور اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے آیا، اور یہ ہوتا ہے قوموں کی تاریخ میں، یہ کوئی بہت زیادہ مایوس ہو جانے والی چیز نہیں ہے. افراد بھی بیمار ہوتے ہیں، قومیں بھی بیمار ہوتی ہیں. افراد بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں، قومیں بھی صحت یاب ہو جاتی ہیں. قوموں کو صحیح علاج کرنے والے ملنے چاہیے. ہماری قوم کچھ مدت سے بیمار ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فی الحال کچھ دن کے لیے سسپینڈ کر دیا. اس بیچ میں جو پیریڈ گزرا ہے پچھلا 150, 200, 250 سال کا، اس میں اتنے چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں امت کو کہ مسلمانوں کو اپنی آئیڈینٹی بچانا دنیا کا سب سے مشکل کام. اپنا تشخص بچانا، اپنے دین اور اپنی تہذیب سے اپنا اور اپنی نسلوں کا تعلق باقی رکھنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا. کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ دنیا کی قومیں کتنی بری طرح اس قسم کے چیلنجز کو فیس کرنے میں ہار چکی ہیں. جب یورپ کا نشأت ثانیہ ہوا اور مغرب کو خدا نے موقع دیا، اور کیوں موقع دیا؟ خدا کا انصاف ہے. اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ دنیا کی ہر قوم کو کم سے کم ایک چانس دنیا کی خدمت اور قیادت کا ہم ضرور دیں گے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف برا قانون ہے. کسی قوم کو یہ شکایت نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کہ کوئی قوم اللہ سے یہ کہے کہ آپ نے ہم کو تو موقع دیا، آپ نے ہم کو موقع دیا ہوتا تو ہم دکھاتے کہ دنیا کی خدمت کیسے ہوتی ہے. پوری انسانی تاریخ میں یورپ کو کبھی موقع نہیں ملا تھا. انڈیا کو مل چکا تھا، چائنا کو مل چکا تھا، ساؤتھ ایشیا کو مل چکا تھا، سینٹرل ایشیا کو مل چکا تھا، لیکن یورپ کو نہیں ملا تھا. یورپ کی باری آئی جب مسلمانوں کو سسپینڈ کیا گیا تو کسی ایک کو تو دنیا کا مینجمنٹ دینا ہی پڑے گا، ویکیوم تو نہیں رہے گا. اگر آپ اپنے مکان میں پینٹنگ کرانا چاہتے ہیں، الیکٹریکل وائرنگ کرانا چاہتے ہیں، مکان بنوانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو اپنی پسند کا کوئی بہت متقی اور متبع سنت ٹیکنیشین میکینک نہیں مل رہا تو آپ کسی سے بھی کام تو کرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو یورپ کے حوالے. اور جب یورپ والوں نے شروع میں یہ کمان سنبھالی تو بہت سے لوگ خوش ہوئے، بہت سے لوگوں کو امیدیں اچھی ہوئی، اس لیے کہ وہ تھینک یو سوری بولنے والی قوم، ایسا لگتا تھا کہ بڑی سیولائز قوم ہے. ہمارے نوجوان بھی ماشاءاللہ شکریہ بول سکتے ہیں مگر تھینک یو کہتے ہیں چاہے لکھ نہ پائیں. نوجوانوں، یہ غلامانہ ذہنیت چھوڑو. تم تہذیبوں کے استادوں کے استاد بننے کے لائق. یہ کیا ہے؟ کسی نے بال بڑھا لیے، کسی فلم ایکٹر نے، تو ہمارے نوجوانوں نے بھی بڑھا لیے. کسی نے ناخن بڑھا لیا، اب ہو سکتا ہے اس کا نیل کٹر کھو گیا ہو، تب آپ نے بھی ناخن بڑھا لیا کہ فیشن یہ. کسی نے اپنی پینٹ ٹائٹ کر لی تو آپ نے بھی ٹائٹ کر لی. کسی کی نے پینٹ ڈھیلی کر لی تو آپ نے بھی ڈھیلی کر لی. ہمارے یہاں لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا. کافی ٹی کے اسٹال پر ایک انگریز کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا اور غلطی سے اس کے کافی کے مگ میں برف کا ٹکڑا گر گیا. وہیں پر تمہاری طرح کا کوئی نوجوان برا نہ ماننا، مجھے ابھی واپس بھی جانا ہے. وہیں پر کوئی تمہاری طرح کا نوجوان کھڑا تھا، اس نے جھانک کر دیکھا کہ مگ میں، کافی کے مگ میں برف پڑا ہے، اب فیشن بدل گیا. تو اس نے اپنا مگ بڑھایا تو بھائی صاحب ایک برف کا ٹکڑا اس میں ملا. اس طرح کی قومیں دنیا کی قیادت کریں گے جن کو اپنے ڈریس پر، اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر، اپنی ویلیوز پر، اپنی سیولائزیشن پر
کسی چیز پر کوئی ان کو ناز ہی نہیں ہے. وہ ڈرے سہمے قسم کے لوگ ہیں. وہ دوسروں کی نقل کر کے جینا چاہتے ہیں. جب تک اس نفسیات سے نہیں نکلو گے اللہ دنیا کی قیادت کا دوبارہ ذمہ داری تم کو کبھی نہیں دے گا. جب یورپ کے ہاتھ میں قیادت آئی تو دنیا کے لوگوں نے امیدیں قائم کی. ایک ابھرتی ہوئی قوم، زندہ قوم تھی، ایک نئی تہذیب لے کر سامنے آ رہی تھی. بڑے دعوے تھے اس کے، اور سخت محنت کی ہے مغرب میں. یہ بات ریکارڈ میں آنی چاہیے. کوئی قوم دنیا میں بلا استحقاق کوئی ذمہ داری کا منصب قبول اختیار نہیں کر سکتی. مغرب نے محنت کی ہے. ہم کاہل ہو گئے، ہم سست ہو گئے، ہم نون ایشوز میں الجھ گئے. ہم نے تاج محل اور قطب مینار بنانے شروع کر دی، ہم نے عیاشیاں شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت کرم کیا کہ ہمارے ہاتھ سے لے لیا. لیکن میں اب ایک بات بتاتا ہوں. اس بیچ میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا. جو تجربہ مغرب نے کیا تھا اسپین میں، اندلس میں، وہ تجربہ وہ پوری دنیا میں کرنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ مسلمان نام کی امت ہی دنیا سے مٹ جائے. اس کے بہت سے شواہد پیش کر سکتا ہوں مگر وقت نہیں ہے. میں سب سے پہلے بہت ہی خوشی کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو اور آپ سب کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. پچھلے 200-300 سال کے اسٹرگل میں الحمدللہ اپنی آئیڈینٹی کے محفوظ رکھنے میں اور اپنے تشخص کے محفوظ رکھنے میں اور اپنی نئی نسلوں کے اسلام سے تعلق کے باقی رکھنے میں یہ امت مسلمہ تقریباً 100% کامیاب رہی. فل مارکس ٹو دوز who are behind this success. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بڑی لمبی فہرست ہے، اور میں نام لے کر گنانا شروع کروں گا تو یہ بھی ڈر لگے گا کہ فلاں کا نام آیا اور فلاں کا نام نہیں آیا. میں سلام بھیجتا ہوں ان سب مجددین کو، ان مصلحین کو، ان داعیوں کو، ان شعراء کو، ان ادباء کو، ان تحریکی زعماء کو، ان مفکرین کو، ان اکابر اہل اللہ کو، ان مدرسہ و خانقاہ والوں کو، ان اللہ والوں کو، جن کی سب کی ملی جلی جد و جہد کے نتیجے میں امت مسلمہ آج بھی امت مسلمہ ہے. بلکہ بقول علامہ اقبال، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. الٹا ہو رہا ہے بالکل. جتنا زیادہ مغرب اس وقت اسلام کے خلاف زبردست قسم کے ظلم کر رہا ہے، اتنا ہی زیادہ مسلمان نوجوان اپنے اسلام کی طرف واپس جا رہا ہے. اب جب ایک مرحلہ ہمارا پورا ہوا تقریباً، الحمدللہ وہ جاری ہے، لیکن بہت بڑی جنگ جیتی ہے ہم نے. کاش کہ اس بات کو آپ لوگ بعد میں تفصیل سے اپنے ان تمام رہبروں سے ان سے تفصیل سے سنیے. یہ جنگ جیتی ہے ہم نے. یہ جنگ ہم نے جیتی ہے افریقہ میں، یہ جنگ جیتی ہے ہم نے نارتھ افریقہ میں، یہ جنگ جیتی ہے ہم نے مصر میں، یہ جنگ جیتی ہے ہم نے شام میں، یہ جنگ جیتی ہے ہم نے فلسطین میں، یہ جنگ جیتی ہے ہم نے ترکی میں، یہ جنگ جیتی ہے ہم نے سوڈان میں، اور میں فخر سے کہتا ہوں یہ جنگ جیتی ہے ہم نے ہندوستان میں. یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے اور مکتب، یہ چھپروں میں چلنے والے مکتب، یہ پھرنے والی تبلیغی جماعتیں، یہ اسکول، مختلف تحریکیں اور انجمنیں اور تنظیمیں اور جماعتیں اور تحریکیں، ان سب نے مل کر، چاہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت بھی نہ رکھتی ہوں اجنبیت کی وجہ سے، تب بھی ان سب نے مل کر یقیناً ایک بہت بڑا کام کیا ہے. ایک واقعہ سناؤں آپ کو. جب گجرات میں زلزلے آئے تھے بہت بھیانک قسم کے، ارتھکویک آیا تھا بھوج کے علاقے میں، تو میں اس وقت وہاں پر لکھنؤ سے گیا تھا. اس وقت میں لکھنؤ ہی میں رہتا تھا، آپ کے صوبے مہاراشٹر کا باشندہ نہیں بنا تھا. تو میں اس وقت 10-15 دن کے لیے اس علاقوں میں گیا. ایک جگہ سے ہم لوگ دوسری جگہ کی طرف جا رہے تھے. 3-4 گاڑیاں تھیں، ہمارے ساتھ 15-20 علماء تھے اور تبلیغ کی محنت کے ذمہ داران تھے، اور مدرسوں نے اور تبلیغ کے ساتھیوں نے
زبردست کام وہاں پر خدمت خلق اور ریلیف کا کیا تھا، جس کو آرمی کے کمانڈر نے تحریری طور پر اعتراف کیا کہ میں نے زندگی میں ایسا سوشل ورک کرنے والے لوگ نہیں دیکھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لوگ جا رہے تھے تو راستے میں ہم کو ملٹری کا کچھ لوگ ملے، ان کے بریگیڈیئر تھا، ان کے کرنل لوگ تھے اور ان کے ٹرکس تھے جو ریلیف کا سامان لے کے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے روکا ہم لوگوں کو، آپس میں تعارف ہوا، کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اور کسی برے مقصد سے نہیں روکا، ان کا روکنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں آپ نہ جائیں، وہاں جہاں ہم بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہاں آپ چلے جائیں، تاکہ کم وقت میں سب جگہ پر مدد پہنچ جائے۔ تو ہم لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ہم لوگ اپنے رخ پر روانہ ہو گئے۔ لیکن اچانک مجھے راستے میں دل میں ایک شدید عجیب قسم کا داعیہ پیدا ہوا اور میرے دل میں خیال آیا کہ ہمیں فلاں گاؤں ضرور جانا چاہیے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو گروپ لیڈر تھے، امیر تھے جماعت کے، مولانا مفتی امتیاز صاحب، جوان عمری میں انتقال کر گئے، اللہ ان کے درجے بلند کرے، احمد آباد کا ایک بڑا زندہ دل عالم تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب میرا دل میں شدید تقاضا ہے، میں وجہ تو نہیں بتا سکتا لیکن شدید تقاضا ہے کہ وہاں جانا چاہیے۔ تو کہنے لگے بہت اچھا۔ انہوں نے گاڑی کے ڈرائیور سے کہا کہ ذرا ادھر کو موڑو، اس گاؤں میں چلنا ہے۔ تو ہمارا قافلہ وہاں پہنچا۔ وہاں پہلے سے ایک ریلیف کیمپ لگا ہوا تھا بہت بڑا، اور گاؤں کے لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے، کچھ زخمی تھے جو لیٹے ہوئے تھے، اور وہاں ریلیف تقسیم کیا جا رہا تھا۔ تو ہم لوگوں نے تھوڑی دور گاڑیاں روکی اور صرف دیکھا، اس کو واچ کیا، حالانکہ ہمیں کوئی پہلے سے خبر نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ لائن لگے ہوئے لوگ تھے اور جا کر وہ اسٹیج پر جاتے اور ان کو پورا کٹ دیا جاتا، جو پورے بیگ سے چاول، دال، تیل وغیرہ جو ایسے موقع پر تقسیم ہوتا ہے۔ انہی لائن میں لگے ہوئے لوگوں میں ہم نے ایک بچہ دیکھا جو شاید مشکل سے 9-10 سال کا تھا، اور ٹوپی لگائے، کرتا پاجامہ پہنے۔ ہم لوگ دور سے دیکھ رہے تھے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس بچے کو پکارا گیا، وہ بچہ آیا اسٹیج پر، اس کو اوپر بلایا گیا اور اس سے کان میں کچھ کہنے والوں نے کچھ کہا۔ اس بچے نے، اب ہم تو دور سے کیا جواب دیا، اس سے کیا کہا گیا یہ تو ہم نہیں سن سکے، ہم نے صرف اتنا دیکھا کہ اس بچے نے اسٹیج سے جمپ لگائی، کودا اور بھاگتا ہوا واپس چلا گیا، اس نے کوئی امداد قبول نہیں کی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فوراً گاڑی کو موڑیں اور اس طرف کو چلیں جدھر کو بچہ گیا، پوچھنا ہے ہم کو اس بچے کے ساتھ کیا ہوا۔ جب ہماری گاڑی کسی طرح وہاں پہنچی تو اس بچے کو ہم لوگوں نے بلایا، پانی وانی پلایا، دودھ پلایا، نام پوچھا، پتہ پوچھا۔ اس بچے نے بتایا کہ میری ماں بھی شہید ہو گئی زلزلے میں، باپ بھی مر گئے، دادا بھی مر گئے، بھائی بھی مر گئے، بھابھی بھی مر گئی، خالہ بھی مر گئی، میرا پورا گھر ختم، اور میں کھیت میں کام کر رہا تھا اس لیے بچ گئے۔ تو میں نے کہا بیٹا تم ایک بات بتاؤ، ہم لوگوں نے دیکھا کہ تم کو بلایا گیا، تم اوپر گئے اور اوپر جا کر تم نے امداد قبول نہیں کی اور تم اتر کے بھاگ آئے، تو یہ کیا ہوا؟ تم نے کچھ لیا بھی نہیں؟ کیونکہ بچہ ہم کو بتا چکا تھا کہ ہم 2-3 دن سے میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، اسی لیے ہم لوگوں نے پہلے سے کچھ کھلایا پلایا، پھر بعد میں بات کی۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھ کے ڈرتے ڈرتے یہ کہا کہ جب ہم کو اسٹیج پر بلایا تو انہوں نے ہم سے یہ نعرہ لگانے کو کہا، جو ایک خاص قسم کا نفرت پھیلانے والا مشرکانہ نعرہ ہمارے ملک میں کچھ بیچارے گمراہ قسم کے لوگ لگاتے ہیں، وہ نعرہ لگانے کو مجھ سے کہا بیٹا تم ایک بار وہ کہہ دو تو ہم تم کو دیں گے بھی، اپنے ساتھ لے جائیں گے، اپنے ہاسٹل میں رکھیں گے، اسکول میں پڑھوائیں گے، بہت بڑا آدمی تم کو بنا دیں گے۔ بس میں ڈر گیا یہ تو میرا ایمان چھین لیں گے، تو میں بھاگا اور بھاگ کر کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا وہ بھاگا، کیونکہ میں ڈر گیا کہ میں بھوک کی وجہ سے کہیں اپنے ایمان کا سودا نہ کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس نے اس بچے کو کلمے کی اہمیت بتائی؟ کس نے اس بچے کے دل کے اندر یہ بات ڈالی؟ بھوکے مر جانا مگر ایمان کا سودا نہ کرنا۔ سلام ہو اس ٹوٹے پھوٹے مکتب کے اس غریب حافظ و قاری پر
جنہوں نے کسی چھپر کے نیچے بیٹھ کے شاید اس کو قاعدہ بغدادی پڑھایا ہوگا، شاید اس کو یسن القرآن پڑھایا ہوگا اور اس کے دل میں ایمان کی عظمت ڈالی ہوگی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک مرحلہ امت مسلمہ نے بڑی کامیابی کے ساتھ طے کیا ہے۔ اب یہ امت مسلمہ کے اندر مختلف مقامات پر ایک اور خواہش ابھر رہی ہے، اور وہ خواہش کیا ہے؟ وہ یہ کہ ساری دنیا کے، ہمارے ملک کے جو عام انسان ہیں ان سب کو اسلام کا یہ جو سوشل جسٹس سسٹم ہے اس کا فائدہ پہنچے، اسلام کا نظام عدل قائم ہو، سارے لوگوں کو اس سے راحت ملے، کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی سماج میں پیدا ہونے والے ہوں، کسی ذات برادری کے لوگ ہوں، کوئی ان کا پیشہ ہو، کہیں کے لوگ ہوں، سب کو چین و سکون ملے، یہ جرائم سے معاشرہ پاک ہو، کرائم سے پاک ہو، ایک پرسکون زندگی ملے، اس کے لیے وہ آگے بڑھ کر اس پورے سسٹم کو مدرسے اور مسجد اور خانقاہ سے نکال کر اب وہ پارلیمنٹ ہائسوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اسمبلیوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، عدالت کے کمروں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، مارکیٹ کے سسٹم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ اکنامک سسٹم وہ سسٹم ہے جو غریب کو غریب کو اور غریب بنا رہا ہے اور امیر کو اور امیر بنا رہا ہے۔ تو اب جب وہ قدم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک تو ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی تھی، یہ تھا کہ کسی طرح اپنے آپ کو ہم دین پر قائم رکھیں، اور اب جب وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ شیطان برداشت تو نہیں کر پائے گا اس لیے شیطان نئی نئی رکاوٹیں ڈال رہا ہے، نئے تکلیفوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، طرح طرح کی الجھنیں کھڑی کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جس اللہ نے کمزور اور نہتے ایمان والوں کو اس پورے مرحلے میں کامیابی کے ساتھ یہاں تک پہنچا دیا، وہی اللہ انشاءاللہ اپنے کلمے کو بلند کر کے رہے گا، انصاف ملے گا لوگوں کو۔ ہم صرف مسلمانوں کے لیے تڑپنے والے لوگ ہرگز نہ بنے، ہم ساری دنیا کے انسانوں کا دکھ درد بانٹنے والے بنے۔ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، ہم رحمت للمسلمین کے امتی نہیں ہیں، ہم رب العالمین کے بندے ہیں، ہم رب المسلمین کے بندے نہیں ہیں۔ أيام معدودات تسقط فيها كل الاختلافات ويتساوى فيها البشر، إنها أيام الحج. هيا بنا نتعرف على صفة الركن الخامس من أركان الإسلام. للحج 4 أركان و7 واجبات. أما الأركان فهي نية الدخول في النسك وهو الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. وأما واجبات الحج فهي الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، رمي الجمرات، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. صفة الحج: أولاً الإحرام من أحد المواقيت المكانية ال5. ثانياً الطواف بالكعبة المشرفة 7 أشواط. طواف القدوم: بعد الانتهاء من الطواف تصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام 2 إن تيسر لك ذلك. ثالثاً السعي 7 أشواط بين الصفا والمروة. رابعاً الخروج إلى منى وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. خامساً الوقوف بعرفة إلى مغيب الشمس. سادساً الخروج إلى مزدلفة والمبيت بها حتى الفجر. سابعاً الخروج لمنى ورمي جمرة العقبة. ثامناً ذبح الهدي، حلق الشعر أو تقصيره. تاسعاً الذهاب لمكة وأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. 11 المبيت بمنى أيام التشريق 3، وفيها يرمي الحاج الجمرات 3. 12 طواف الوداع. وبهذا
يكون الحج قد تم. تفرغ لأداء المناسك ودع موبايلي تصلك بمن تحب، وتقبل الله منا ومنكم.